عورت ایک وقت میں ماں، بیٹی، بہن، بیوی اور ایک مکمل انسان کی رسپانسبلٹیز کو فلفل کرتی ہے۔ ہماری ہی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں کنٹرول کرنے لگ جاتی ہیں، اور جس پرسن کو ہم جیسا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی عادتوں کی وجہ سے ہی ویسا نظر آتا ہے اور ویسا برتاؤ کرتا ہے۔ تو ایسی کون سی عادتیں ہیں جو خواتین کو اپنانی چاہیے اور ان کو اپنا کر وہ اپنی زندگی بدل سکتی ہیں؟ آج کے ولاگ میں کچھ ایسی ہیبٹس کی بات کروں گی جو خواتین کو ہر حال میں اپنانی چاہیے، اور یہ عادتیں خواتین کو نہ صرف بااختیار بناتی ہیں بلکہ انہیں پرامن، خوشحال اور باوقار زندگی کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں۔ آج کل کے ماڈرن اور ترقی یافتہ دور میں جہاں خواتین نے ایجوکیشن، ملازمت، کاروبار، سوشل فیلڈز اور گھریلو ذمہ داریوں میں خود کو منوایا ہے، وہیں ان کے لیے خود کو بہتر بنانے اور اپنی زندگی کو کامیاب اور خوشحال بنانے کے لیے کچھ پازیٹیو عادتوں کا اپنانا بھی بہت ضروری ہے۔ ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی ہیبٹس ہیں جو 100% آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، آپ کی زندگی نکھار سکتی ہیں۔ چاہے آپ ورکنگ وومن ہیں، ہاؤس وائف ہیں، گھر میں کوئی چھوٹا موٹا بزنس رن کر رہی ہیں، یا زندگی کی کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے۔ ایک انٹیلیجنٹ وومن بننے اور اپنی لائف میں امپروومنٹ لانے کے لیے ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو ایکنالج کیجیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز vlog۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ ہوپ فلی یو آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ vlog اسٹارٹ ہو رہا ہے ایوننگ سے۔ میں بچیوں کے لیے فرینچ فرائز بنوا رہی تھی، اور رات کے کھانے میں آج بینگن کا بھرتا بنایا تھا۔ بھرتا بنانے کے لیے مسالہ بھوننے کے بعد اس میں بوائلڈ بینگن ایڈ کر دیتے ہیں میش کر کے، اور اس میں ٹماٹر تھوڑے زیادہ جاتے ہیں، تو یہ بہت مزے کا سالن بنتا ہے۔ تو نیکسٹ کلپس دیکھ کر آپ کو ریسیپی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کوکنگ کرتے ہوئے آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ گڈ ہیبٹس جو خواتین نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہیں، ان میں ہیبٹ نمبر 1 از ٹیک انیشیٹو اینڈ رسپانسبلٹیز۔ کئی لوگوں کی زندگی کا یہ دستور ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میری اور ذمہ داری کسی اور کی۔ میری زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ اور اچھا تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن میں اس چیز کی ذمہ داری نہیں لوں گی یا پہل نہیں کروں گی۔ بس کوئی اور میرے لیے سب اچھا کرتا رہے اور میرے سب کام ہوتے رہیں۔ اس طرح کرنے سے زندگیاں نہیں چلتی، آپ کو اپنے حصے کی ذمہ داری کا کام خود ہی کرنا ہے۔ زندگی کسی کو بھی ہاتھ پکڑ کر چلنا نہیں سکھاتی، آپ کو گر کر، ٹھوکریں کھا کر خود ہی سنبھلنا پڑتا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے کسی پر بھی فلی ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو انیشیٹو لینا ہے، رسپانسبلٹی لینی ہے۔ جن لوگوں میں پہل کرنے یا انیشیٹو لینے یا ذمہ داری لینے کی عادت ہوتی ہے، وہ لوگ ہیپی پیپل ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی یہ عادت ڈال لیتے ہیں کہ کسی بھی سچویشن میں کچھ بھی اچھا کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے مجھے پہل کرنی ہے، مجھے ذمہ داری لینی ہے، تو وہ لوگ اپنی زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، کامیاب رہتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ اپنی زندگی کی ذمہ داری لینا سیکھ جاتے ہیں اور انیشیٹو کرنے کا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو آپ کی ساری پریشانیاں واقعی ختم ہونے لگتی ہیں۔ آج کل جو ذمہ داری نہیں لیتا نا، اسی کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ اگر خراب ہو رہا ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہو رہا ہے، اور آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کریں گے، اب چاہے وہ کوئی کام ہو، کوئی گھریلو معاملہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، یا کوئی ریلیشن ہو، جب آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ ہاں میں اس کو صحیح کروں گی، تو وہ پریشانی زیادہ دیر تک ٹک ہی نہیں سکتی۔ یہ گارنٹیڈ بات ہے۔ کسی بھی کام، کسی بھی چیز، کسی بھی ریلیشن کو کریکٹ کرنے، اسے صحیح کرنے کی ذمہ داری اگر آپ لیں، انیشیٹو لیں، تو ڈیفینیٹلی آپ ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از نو یور ویلیوز۔ ہر عورت، ہر انسان کو اپنی ویلیوز پتہ ہونی چاہیے۔ ہر انسان زندگی میں الگ الگ چیزوں کی ویلیو کرتا ہے۔ کسی کو پیسے کی ویلیو ہوتی ہے، کوئی عزت کو ویلیو کرتا ہے، کسی کو ریلیشن کی ویلیو ہوتی ہے، کسی کو کریئر کی ویلیو ہوتی ہے، اور کسی کو ہیلتھ کی۔ جس کو بھی جس چیز کی چاہ ہوتی ہے، جس چیز کی ارج ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ فار ایگزامپل، کچھ لوگ اپنے کام سے بہت زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں، اپنی جاب، ملازمت، کاروبار یا آفس ورک وغیرہ۔ اسی طرح گھریلو خواتین اپنے کام سے بہت زیادہ ویلیو کرتی ہیں۔ اگر میں یہاں اپنی اگزامپل دوں تو میں اپنی بہت ساری ذمہ داریوں سے ٹائم نکالتی ہوں، آپ کے لیے ویڈیوز ڈیڈیکیٹڈلی بناتی ہوں، میں اپنے اس کام کو ویلیو کرتی ہوں۔ تو اس طرح ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، اور وہ اپنے بزی شیڈیول سے ٹائم نکال کر ان ویلیوز کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اپنے ان کاموں کو کر کے انہیں سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے۔ تو جب آپ کسی بھی کام کو اپنی ہیبٹس میں لے آتے ہیں نا کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، تو آپ کو اپنی ویلیوز کلیئر ہوتی ہیں، اور اس کے لیے آپ ایفرٹس کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال ہی لیتے ہیں۔ تو اس طرح کسی بھی کام کو دل سے کرنے، ڈیڈیکیٹڈلی کرنے کی عادت آپ کو خوشحال، کامیاب اور انٹیلیجنٹ عورت بناتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 از ایکسیپٹ دا ریالٹی، یعنی حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ڈال لیں۔
دیکھیں حقیقت یا ریالٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا، اور کر کے دیکھ لیں، سارا ٹائم اور ایفرٹس ویسٹ ہو جائیں گی، آپ کی ساری انرجی ویسٹ ہو جائے گی، اور آخرکار تھک ہار کر یا ڈرینڈ ہونے کے بعد بھی آپ کو حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ آپ نے اپنے کسی ڈیئر ون، کسی پیارے کو کھو دیا ہے، فائنینشیل لاس ہو گیا ہے، گھر میں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ تعلق خراب ہو گئے ہیں، یا کسی بھی قسم کا کوئی ریجیکشن آپ کو ملا ہے، تو کسی بھی طریقے کی ریالٹی جو سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ایک ایڈیم بھی ہے نا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، یعنی اب جو ہو گیا ہے اسے وہیں پہ ختم کر دیں، چیزوں کو ایکسیپٹ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ایکسیپٹنس ڈسٹربنس کو ختم کر دیتی ہے، تو معاملات کو اور چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، ریالٹی کو تسلیم کریں۔ جب آپ ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں گے تو سارا ڈسٹربنس ختم ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں میں، جن خواتین میں یہ گڈ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہیں کہ ہاں جو ہمارے ساتھ معاملہ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، تو ایسے لوگ جلدی اوور کم کر جاتے ہیں، چیزوں کو باؤنس بیک کر جاتے ہیں اور دوبارہ لائف کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی عادت ہے جو آپ نے ضرور اپنانی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 از رائٹ سکسیس گولز۔ دیکھیں سکسیس کا، کامیابی کا مطلب صرف کریئر بنانا یا پیسہ بنانا ہی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کے گولز صرف یہی نہیں ہوتے کہ آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے، کچھ بننا ہے، کریئر بنانا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ نو، آپ کے جو بھی گولز ہیں، چاہے وہ آپ کا ہیلتھ گول ہے، آپ کا ریلیشن شپ گول ہے، آپ کے دن کا کوئی ٹاسک ہے، کوئی گول ہے کہ مجھے آج کے دن میں یہ کام کرنے ہیں، تو ہمیشہ اپنے گولز کو، اپنے ٹارگٹس کو، اپنے ٹاسک کو لکھنے کی عادت بنائیں۔ آپ کو اگر ویٹ لوز کرنا ہے تو وہ بھی ویٹ کم کر لینے کے بعد آپ کے لیے ایک سکسیس اور ایک اچیومنٹ ہی ہوگی۔ تو اس ہیبٹ کے اکارڈنگ آپ نے اپنا ہر سکسیس گول لکھنا ہے، کیونکہ لکھے ہوئے گول بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، آپ کا مقصد آپ کی نظر کے سامنے اور جگر کے پاس رہتا ہے، اور تبھی آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی لوگ اپنے گولز کو لکھتے ہیں، بیسیکلی ان کا مائنڈ کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ اپنے مائنڈ کو یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ ٹاسک ہیں، مجھے یہ چیزیں اچیو کرنی ہیں، میرے یہ کام ہیں، تم یہ سب یاد رکھنا، تو آپ کا دماغ سرنڈر کر جاتا ہے۔ تو ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی، آپ نے اپنے گولز کو لکھ لینا ہے۔ لکھنے کی عادت سے کلیئرٹی آتی ہے، اور کلیئرٹی کانفیڈنس لے کر آتی ہے۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو اپنے دن کے، منتھلی اور ویکلی ٹاسک کو کہیں لکھ لیں تو آپ کے لیے سب کام کافی مینیجیبل رہیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ از ریڈنگ۔ بظاہر یہ ایک بورنگ سا پوائنٹ ہے لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کہا جاتا ہے جتنا پڑھو گے اتنا بڑھو گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے ٹائم تک ہی پڑھنا تھا، جب تک ہاتھ میں کوئی ڈگری نہیں آ جاتی بس آپ نے تب تک ہی پڑھنا ہے۔ نو، اس بات کو بالکل ذہن سے نکال دیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو روز پڑھنا ہے۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ اخبار، ناول، رسالے، افسانے، یا الٹے سیدھے اخبار نہیں پڑھنے جس میں یہ خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں نے فلاں کو لوٹ لیا ہے، فلاں جگہ چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی۔ آپ نے کچھ اچھا پڑھنا ہے، اسلامی بکس پڑھیں، انفارمیٹیو چیزیں پڑھیں جس سے آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھی کتابیں پڑھنے سے آپ کو سکون ملتا ہے، سو کوئی بھی اچھی کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں اور کوشش کریں کہ موبائل پر نہ پڑھیں۔ جب آپ بک ریڈنگ کی عادت ڈالتے ہیں نا، آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، آپ ڈیفینیٹلی ذہین بنتے جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بچے بھی شروع سے ہی جب یہ ایکٹیویٹی آپ کی دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی گریجولی یہ ہیبٹ ڈیولپ ہونے لگتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از ویری مچ امپورٹنٹ، دیٹ از پازیٹیو سیلف ٹاک۔ پازیٹیو سیلف ٹاک یعنی خود سے پازیٹیو باتیں کرنا آپ کی ایک اتنی اچھی عادت ثابت ہو سکتی ہے نا کہ اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اپنے ساتھ پازیٹیو سیلف ٹاک یا افرمیشن سے آپ ہمیشہ انر موٹیویشن سے بھرے رہیں گے۔ جب ہم اپنے ساتھ مثبت باتیں کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر موٹیویشن کی کبھی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہماری سیلف ٹاک نیگیٹو ہے، ہم ایکسٹرنل وے سے یعنی کسی کی ویڈیو دیکھ کر یا کسی کی انسپریشنل سٹوری پڑھ کر موٹیویشن حاصل کر رہے ہیں تو ہم صرف باہر سے غبارے کی طرح پھول جاتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی ہرڈل آتی ہے تو ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ اور اگر آپ پازیٹیو سیلف ٹاک کرتے ہیں تو آپ راک کی طرح سالڈ رہتے ہیں، اور کوئی بھی ہرڈل یا رکاوٹ آپ کو برباد نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ہرڈل راک یا چٹان سے ٹکرا کر خود ہی ختم ہو جاتی ہے اور آپ اپنی جگہ پر ٹکے رہتے ہیں۔ آپ سارا دن اپنے آپ سے باتیں ہی تو کرتے ہیں، جس کو آپ بولتے ہیں کہ میں سوچتی رہتی ہوں سارا دن۔ تو جو آپ کی خود سے بات چیت کرنے کی کوالٹی ہے اس پر نظر رکھیں، اور اس گفتگو پر نظر رکھ کر اپنی سیلف ٹاک کو پازیٹیو کر لیں۔ یہ اچھی عادت اپنائیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں اور سکون آئے گا۔
मेंटल पीस, बॉडी रिलैक्सेशन, रिश्तों में मिठास, करियर में तरक्की, सब कुछ आ जाएगा सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग यानी माली मनसूबा बंदी। चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउस वाइफ हैं, एक माँ हैं या बीवी हैं, बचत करना और एक्सपेंसेस या अखराजात का हिसाब किताब रखना आपका फ़र्ज़ है। बाज़ ख़वातीन घर के खर्चे बहुत अच्छे तरीके से चला रही होती हैं लेकिन बचत नहीं करती। जो भी पैसे खर्चे की सूरत में उनके पास होते हैं वो महीने के एंड पे सारे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ जमा नहीं किया होता। जबकि आपको इमरजेंसी या हंगामी सूरत हाल के लिए कुछ ना कुछ फ़ंड अपने पास ज़रूर बचा के रखने चाहिए। कुछ अमाउंट ख़वातीन के पास ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो घर में किसी को भी पता ना हो। आप अपने पास सेव करके रखें जो मुश्किल वक्त में आपके और आपके घर वालों के या आपके बच्चों के काम आ सकें। और अगर अक्लमंदी से आपने कोई रकम सेव करके रखी हुई है और आपके शौहर को कारोबार में या किसी भी मौके पर उसकी ज़रूरत है तो ज़रूर अपने शौहर के काम आए। ये पैसा सिर्फ अपने लिए ही बचा कर ना रखें। आप ही तो हैं जो हर हाल में हर मुश्किल में अपने हस्बैंड की दिल से सपोर्ट करेंगी। तो अगर उन पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो ज़रूर उनकी मदद करें। उन्हें बेसहारा ना छोड़ें या किसी और की आस पर ना छोड़ें। वो सारी ज़िंदगी शुरू से आपके काम आते रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो आप भी उनकी सपोर्ट बने। सो मनी मैनेजमेंट, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स माली मनसूबा बंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्पिरिचुअलिटी यानी दुआ और रूहानियत। रूहानियत ज़हनी सुकून देती है और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में मददगार साबित होती है। तो नमाज़ों और तिलावत के ज़रिए अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखें। लोगों को नहीं बल्कि अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें और दुनिया में आपको जिस मकसद के लिए भेजा गया है उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करें। एक दूसरे से आगे बढ़ने और लोगों को हराने की कोशिश में ना लगे रहें। नमाजें पढ़ें, तिलावत करें, दुआएं करें, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं, किसी का हक ना मारें, तो आधे से ज़्यादा मसाइल आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक गुड रिलेशनशिप्स। मेयारी ताल्लुकात कायम करें। उन लोगों से ताल्लुक़ रखें जो आपकी कदर करते हैं और मुश्किल में आपके काम आते हैं। जो लोग आपके साथ नेगेटिव हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, ताने देते हैं, टॉक्सिक हैं आपके लिए, आपको बिला वजह बातें सुनाते हैं या आपको इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों से फासला रखें। मेक सम हेल्दी बाउंड्रीज। अपने आप से मोहब्बत करें, नई नई महारतें सीखें, कुछ ऐसा हुनर सीखें जो आपके काम आए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग एटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसका भी एटीट्यूड लर्निंग होता है ना, वो इंसान ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करता है, ग्रो करता है, लर्न करता है, ग्रो करता है। अब ये लर्निंग एटीट्यूड चाहे आपकी किसी पास्ट मिस्टेक से हो या आपके किसी रिलेशनशिप में हो, आपके करियर में हो, किसी भी चीज़ में हो, क्योंकि जितना आपका लर्निंग एटीट्यूड होगा उतना आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती रहेगी और आपकी लर्निंग का आपकी अर्निंग से भी ताल्लुक़ है। आपने भी सुना होगा लर्निंग इज़ इक्वल टू अर्निंग, और ये अर्निंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, ये किसी भी चीज़ की हो सकती है। अर्निंग रिस्पेक्ट की भी हो सकती है, ये अर्निंग हैप्पीनेस की भी हो सकती है, ये अर्निंग सेटिस्फैक्शन की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने रिलेशनशिप में लर्न किया कि भाई हमारा रिलेशनशिप इस वजह से इन फैक्टर्स की वजह से ख़राब है, और अब आपने इस लर्निंग का इस्तेमाल करके सब कुछ करेक्ट कर लिया, तो अब आपकी अर्निंग हो गई ना लव की। सो लव की अर्निंग हो गई, अब आपको प्यार मिलेगा। तो अपने हर एरिया में लर्निंग का एटीट्यूड डालें, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड से आपका जो पास्ट है ना, जो आपको बार बार बॉदर कर रहा होता है, आपको परेशान कर रहा होता है, वो परेशान करना बंद कर देता है, क्योंकि आपने उससे सबक हासिल कर लिया होता है। जब तक आप सीखते नहीं हैं, सबक नहीं लेते, तो वो इवेंट बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होता रहता है, क्योंकि वो आपको कोई मैसेज देना चाहता है और आप मैसेज ले नहीं रहे होते, तो फिर वो बार बार आपको पोक करता है। इसलिए पहली बार में ही लर्न कर लें और लर्न करके उसको गुड बाय कर दें और फ्री हो जाएं। तो ये हैबिट आप अपने अंदर ज़रूर डेवलप कर लें। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करने की आदत डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो, आप रिलैक्स होकर फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल्स पर रिलैक्सेशन के साथ कोई काम करें, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, आपको एप्रिसिएशन मिले और आप एरर फ्री काम करें, तो फिर ये आदत डाल लें कि एक वक्त में एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग ना करें। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ कॉन्टेंट। आज की वीडियो बहुत इंटेलेक्चुअल थी। इन बातों पर ज़रूर अमल कीजिएगा और मुझे बताएं कि कौन सी हैबिट है जो आपको ज़्यादा अच्छी लगी और आप वो अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे।
اور انڈاؤٹیڈلی ڈیفینیٹلی ان عادتوں کو اپنا کر آپ ایک باشعور، سمجھدار، عقل مند، انٹیلیجنٹ اور ایک سکسیسفل عورت بنیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ نے نیو لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود a brand new content in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.